بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم کی طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارا مضمون تاریخ ہے۔ سبق ہمارا ہے ہندوستان میں برطانوی راج۔ ہندوستان میں برطانوی لوگوں نے اپنے دور حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے۔ ان اقدامات میں انہوں نے تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ اس سلسلے میں سر چارلس ووڈ کا مراسلہ جو 1854 میں بھیجا گیا تھا۔ سر چارلس ووڈ بطور سیکرٹری بورڈ کنٹرولر تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے پہ مؤثر اقدامات کیے۔ انہوں نے اس سلسلے میں 1854 میں لارڈ ڈلہوزی کو ہندوستان کے نظام تعلیم پر ایک مراسلہ بھیجا۔ اس مراسلے کے اہم نکات یہ ہیں، طالبات سنیے۔ ہر صوبے میں شعبہ تعلیم کا آغاز کیا جائے گا۔ لندن کی یونیورسٹیوں کی طرز پر مدراس، کلکتہ اور بمبئی میں جامعات قائم کی جائیں گی۔ تیسرا نکتہ ان کا یہ تھا کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک سرکاری اسکول قائم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو نجی الحاق یافتہ اسکول ہیں، سرکار ان کو اپنی طرف سے امداد دے گی۔ ہندوستانیوں کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان سیکھنے کی تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ طالبات یہ تو وہ نکات ہیں جو کہ مراسلے میں لکھے گئے تھے۔ اب ان کے نتائج کیا ہیں وہ میں آپ کو نتائج بتاتی ہوں۔ اس مراسلے کے نتیجے میں کیا نتائج نکلے کہ اس کی وجہ سے اس مراسلے کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کے اندر جامعات قائم کی گئیں۔ وہ بڑے بڑے شہر تھے مدراس، ممبئی اور کلکتہ۔ یہاں پر جو یونیورسٹیاں قائم کی گئیں وہ لندن یونیورسٹی کی طرز پر تھیں۔ ان یونیورسٹیوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اسناد بھی جاری کر سکتی ہیں۔ طالبات 1920 کے اندر علی گڑھ، ڈھاکہ اور لکھنؤ میں اسی طرح کی اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، جبکہ الہ آباد اور دہلی میں 1921 اور 1922 میں یہ یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ سینڈلر کمیشن کے تحت 1919 میں کلکتہ یونیورسٹی کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کی سفارش یہ تھی کہ ایک ہائی اسکول تک کی تعلیم مقامی زبان میں ہونی چاہیے، جبکہ کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم صرف اور صرف انگریزی میں ہی ہوگی۔ طالبات ہم نے اس کے اہم نکات پڑھے اور اس کی پھر ہم نے نتائج پڑھے۔ برطانوی حکومت نے تعلیمی سلسلے کے علاوہ معاشی اقدامات بھی کیے۔ معاشی اقدامات کے سلسلے میں برطانوی حکومت نے مختلف پالیسیاں بنائیں۔ اس میں مختلف پالیسیوں میں انہوں نے کیا چیز کی، ان کی کوشش یہ تھی کہ ہندوستان کے لوگوں کو روزگار فراہم ہو، جس کے سلسلے میں انہوں نے مختلف شہروں میں بڑے بڑے کارخانے لگائے تاکہ بڑے پیمانے پر پیداوار کی جا سکے۔ ہندوستان کی سرزمین بڑے بڑے دریاؤں کی سرزمین ہے، لیکن وہاں پر نہری نظام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے زمین کا بہت سارا حصہ بنجر تھا۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے مختلف مقامات پر دریاؤں، بیراج، ہیڈ ورکس تعمیر کیے اور اس سے نہریں نکالی گئیں۔ اس نہری نظام کا فائدہ یہ ہوا کہ جو زمینیں بنجر تھیں وہ آباد ہونے لگی اور جو ہے وہ زرخیز ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہاں پر کاشتکاری کے اندر بہت بہتری آنے لگی۔ زرعی اجناس کی فروخت کے لیے منڈیاں قائم کی گئیں۔ کارخانوں کے قیام، بڑے تعمیراتی پروجیکٹس اور ان کا انتظام چلانے والے اداروں میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے۔ کچھ نہریں شہروں کے بیچ میں سے گزاری گئیں اور اس کے علاوہ ہندوستان کی فوج منظم کی گئی اور اس کے لیے ہندوستان کے سپاہی اور افسران بھرتی کیے گئے۔ طالبات اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے خام مال، ریل کے انجن، پٹریاں، تعمیراتی سامان اور بوگیوں وغیرہ کا کام بھی شروع کیا۔ لیکن برطانوی حکومت بظاہر تو ہندوستان کی بہتری چاہ رہی تھی، لیکن پس پردہ وہ برطانیہ حکومت کی جو ہے وہ استحکام کو اور مضبوط کر رہے تھے انہی کے ملک میں رہتے ہوئے۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے کیا کیا کہ تمام مال وہ لوگ برطانیہ سے منگاتے تھے،
جس سے کہ برطانیہ کے ملک کو بہت فائدہ ہونے لگا اور ہندوستان پر اس کا منفی اثرات پڑا۔ ہم نے ابھی اقدامات پڑھے، اب ہم اس کے نتائج پڑھتے ہیں۔ نتائج: صنعتی انقلاب کے بعد برطانیہ میں صنعت سے متعلق اخراجات کا بوجھ نجی صنعت کار اور بینکاروں پر پڑتا تھا، تاہم ہندوستان میں بوجھ عام آدمی یعنی کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے اٹھا رہے تھے۔ یہ خاصی کثیر رقم تھی۔ زرعی پیداوار بہت بڑھ گئی، صوبہ پنجاب، سندھ میں نہریں کھودی گئیں اور اس کی وجہ سے سبھی لوگوں کی طرز زندگی میں فرق آیا۔ طالبات، یہاں تک کا ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اس کو آپ کتاب میں سے اچھی طریقے سے پڑھیے گا اور اگلے نشست میں ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔